اب حضور کو اللہ نے علم کتنا عطا فرمایا. حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نہ بتائیں تو اس میں حکمت ہے، لیکن نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور کو پتا بھی کوئی نہیں. خاموش رہنا میرے محبوب کا اس بات کی دلیل نہیں کہ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا میری اونٹنی کو تلاش کرو. صحابہ تلاش کرتے رہے، رات بھر ڈھونڈتے رہے، آگے پیچھے دیکھا نہیں ملی. اب جب ڈھونڈ کے تھک تھکا کے واپس آ گئے نا تو منافقین نے چیمہ گوئیاں شروع کر دی. بات چیت شروع ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگے. محمد عرش سے پار کی خبریں دیتا ہے، کہتا لوح محفوظ پہ یہ لکھا ہوا ہے، آسمان کے فرشتے یہ کرتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ کیا ہے. اپنی اونٹنی گم ہو گئی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہاں پہ ہے. ساری رات صحابہ پھرتے رہے، کسی کو ملی نہیں ہے. اگر اتنا علم تھا تو بتا کیوں نہیں دیا کہ اونٹنی کہاں پر ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا، بلایا اور کہا جاؤ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے پاس میرے اونٹنی کی نکیل اٹکی ہوئی ہے، اس لیے میری اونٹنی ابھی تک یہاں آئی نہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام میلاد مصطفیٰ اونٹنی کی نکیل اٹکی ہوئی ہے، جاؤ فلاں درخت کے ساتھ فلاں جگہ پر. حضور نے کیفیت بھی بتائی، حالت بھی بتائی، درخت بھی بتایا، جگہ بھی بتائی، اور اونٹنی جس حال میں ہے وہ حالت بھی بتا رہے ہیں اور نہ آنے کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس لیے کہ اس کو وہ چونکہ ظاہر بات ہے جانور جتنا بھی طاقتور ہو ناک سے پکڑا جائے تو پھر اس کا ہلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اس کی نکیل ایک چاڑی کے ساتھ ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، جو وہاں سے اس کو پکڑ کے لے. اور یہ بات